ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدتنا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور بعض اوقات سجدہ کرتے وقت آپ کا لباس مجھ سے ٹکراتا۔ آپ جا نماز پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھا رہے اور وضو نہ توڑے، اس کا نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا اس وقت تک نماز میں شمار ہوتا ہے جب تک وہ جا نماز پر بیٹھا نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور فرشتے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، حتیٰ کہ وہ شخص اٹھ کر چلا جائے یا وضو توڑ دے۔ رافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وضو توڑنے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، ریح خارج کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی شخص نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور نماز کے علاوہ کوئی اور چیز اسے گھر جانے سے مانی نہیں ہوتی، اس کا نماز میں ہی شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور وضو نہیں توڑتا، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ مساجد کی طرف چل کر آنے والے کی فضیلت۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ نماز کا اجر اس شخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے نماز پڑھنے آئے، اس کے بعد اسے اجر ملتا ہے جو اس کے بعد دور سے آنے والا ہو۔ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا انتظار کرے، اس کا اجر اس سے زیادہ ہے جو اپنی نماز پڑھ کر سو جائے۔ اور ابو قریب کی روایت میں باجماعت نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا اور اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ دراز گوشت خرید لو جس پر سوار ہو کر دھوپ اور اندھیرے میں آسانی سے آ سکو۔ اس نے کہا، اگر میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہوتا تو یہ میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہ تھی۔ میری نیت یہ ہے کہ گھر سے مسجد تک میرا آنا جانا لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام ثواب تمہارے لیے جمع کر دیا ہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری کا گھر مدینے میں سب سے زیادہ دور تھا اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابی کہتے ہیں، ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہوا۔ میں نے ان سے کہا، اے فلاں، کاش تم ایک دراز گوشت خرید لیتے جو تمہیں دھوپ اور حشرات الارض سے بچاتا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہوتا۔ مجھے ان کی یہ بات ناگوار گزری۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے مطلع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا۔ اس نے آ کر یہی بیان کیا اور کہا، میں اپنے آنے جانے کے اجر کی امید رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں وہی اجر ملے گا جس کی تم نے نیت کی ہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر مسجد سے دور تھے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ اپنے گھر بیچ کر مسجد کے قریب گھر خرید لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور فرمایا، تمہارے ہر قدم کے عوض
ایک درجہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے قریب کچھ جگہ خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہی ارادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ دوبارہ فرمایا، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ جگہ خالی تھی تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہو جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر ہمیں منتقل ہونے کی خواہش نہ رہی۔ نماز کے لیے چل کر آنے والے کے لیے اجر کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں کوئی فریضہ ادا کرنے کے لیے جائے تو ان کے ہر ایک قدم کے بدلے ایک گناہ معاف ہوگا اور دوسرے قدم سے ایک درجہ بلند ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک دریا ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، اس میں بالکل میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی ایسی ہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی وسیع اور رواں دریا کی طرح ہے جو تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر ہو اور وہ ہر روز 5 مرتبہ اس دریا سے غسل کرتا ہو۔ راوی حسن نے کہا کہ پھر اس کے بدن پر بالکل میل نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے صبح یا شام کی ضیافت تیار کر رکھی ہے۔ صبح کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کی اور مسجدوں کی فضیلت۔ سماک بن حرب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں، بہت۔ آپ جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے، طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے نہیں اٹھتے تھے، طلوع آفتاب کے بعد وہاں سے اٹھتے۔ درآں حالانکہ لوگ آپس میں باتیں کرتے، زمانہ جاہلیت کا تذکرہ کر کے ہنستے تھے اور آپ بھی مسکرا دیتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے حتیٰ کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہ مساجد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہ مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسند جگہ بازار ہیں۔ امامت کا مستحق۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 نمازی ہوں تو ان میں سے ایک امامت کرے، اور امام بننے کا زیادہ مستحق وہ شخص ہے جسے قرآن کا زیادہ علم ہو۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ ایک دیگر سند بھی اس کے مثل منقول ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کی امامت وہ شخص کرے جس کو سب سے زیادہ قرآن کا علم ہو۔ اگر قرآن مجید کے علم میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرے جس کو حدیث کا سب سے زیادہ علم ہو، اور اگر علم حدیث میں سب برابر ہوں تو جس شخص نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو، اور اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جو سب سے پہلے اسلام لایا ہو۔
اور کوئی شخص کسی مقرر شدہ امام کے ہوتے ہوئے امامت نہ کرائے اور کسی کی مسند پر بلا اجازت نہ بیٹھے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کی امامت وہ شخص کرے جو کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اور سب سے اچھی قرأت کرتا ہو، اور اگر ان کی قرأت مساوی ہو تو وہ شخص امامت کرے جس نے ان میں سب سے پہلے ہجرت کی ہو، اور اگر ہجرت میں سب مساوی ہوں تو وہ شخص امامت کرے جس کی عمر سب سے زیادہ ہو۔ کسی کے گھر اور اس کی حکومت میں کوئی شخص امام نہ بنے اور نہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی مسند پر بیٹھے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عمر نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق اور مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم گھر میں کن عزیزوں کو چھوڑ آئے ہو؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤ اور وہیں ٹھہرو اور انہیں دین سکھاؤ، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ امام مسلم نے ایک اور سند بیان کی ہے۔ حضرت مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو سب ہم عمر جوان تھے۔ بقیہ حدیث مثل سابق ہے۔ حضرت مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب ہم نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب نماز کا وقت آئے تو تم اذان دینا اور اقامت کہنا، اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت ہے جس میں یہ زیادتی ہے کہ وہ دونوں قرأت میں برابر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی قرأت سے فارغ ہو کر رکوع سے سر اٹھا کر فرماتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، پھر کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی ربی اور کمزور مسلمانوں کو کفار سے نجات دے۔ اے اللہ، قبیلہ حضر کو سختی سے روند ڈال اور ان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح قحط کے سال مسلط کر دے۔ اے اللہ، الحیان، رال، زکوان اور اسیہ پر لعنت فرما جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لیسا لکا من الامر شیء سے لے کر آخر تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو ترک فرما دیا۔ ایک اور سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کسینی یوسف تک روایت کیا ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 ماہ تک قنوت نازلہ پڑھی۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا فرماتے، اے اللہ، ولید بن ولید کو نجات دے۔ اے اللہ، سلمہ بن ہشام کو نجات دے۔ اے اللہ، عیاش بن ابی ربیہ کو نجات دے۔ اے اللہ، کمزور مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ، مضر کو سختی سے پامال کر دے۔ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسی قحط نازل فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنی چھوڑ دی۔ مجھ سے کہا گیا، کیا تم نہیں دیکھتے وہ لوگ تو خدا کے سامنے پیش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سجدے سے پہلے یہ دعا کی، اے اللہ، عیاش بن ابی ربیہ کو نجات دے۔ اس کے بعد کسینی یوسف تک اوزائی کے مطابق روایت کیا اور اس کے بعد کچھ ذکر نہیں کیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب نماز پڑھاؤں گا۔ پھر انہوں نے ظہر، عشاء اور صبح کی نماز پڑھائی اور ان میں قنوت کیا، یعنی مسلمانوں کے لیے دعا، اور کفار پر لعنت کی۔ قنوت نازلہ کا بیان حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک ان لوگوں کے لیے دعائے ضرر کی جنہوں نے اصحاب بیعیر معونہ کو شہید کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعل، زکوان، لہیان اور عصیہ کے خلاف دعائے ضرر کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جو صحابہ بیعیر معونہ میں شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے: ہماری قوم تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی، وہ ہم سے راضی ہوا اور ہم اس سے راضی ہو گئے۔ ہم اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ محمد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، کچھ عرصے تک رکوع کے بعد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں 1 ماہ تک رکوع کے بعد الرعل اور زکوان کے خلاف دعائے ضرر فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں 1 ماہ تک رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصیہ کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی ہے یا رکوع کے بعد؟ انہوں نے بتایا کہ رکوع سے پہلے۔ میں نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 ماہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے جس میں ان لوگوں کے خلاف دعائے ضرر فرمائی جنہوں نے قرہ صحابہ کو شہید کر دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لشکر کے لیے اتنا غمگین ہوتے نہیں دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 قرہ صحابہ کے لیے غمگین ہوئے جو بیعیر معونہ کے دن شہید ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک ان کے قاتلوں کے خلاف دعائے ضرر فرماتے رہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے اور بعض راویوں نے بعض کی روایت پر زیادتی کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک دعائے قنوت یعنی نازلہ پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعل، زکوان اور عصیہ پر لعنت بھیجتے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ ایک اور سند سے بھی ایسی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک دعائے قنوت یعنی نازلہ پڑھی جس میں عرب کے کئی قبیلوں کے لیے دعائے ضرر فرمائی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک رات ہم سفر کر رہے تھے، جب آخر شب کا عمل ہوا تو ہم سواریوں سے اترے اور ہماری آنکھ لگ گئی، ہم سوتے رہے حتیٰ کہ دھوپ نکل آئی۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر بیدار ہوئے۔ ہماری عادت تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک بیدار نہیں کرتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار نہ ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ قوی اور بلند آواز شخص تھے۔ انہوں نے بیدار ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر بآواز بلند اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھا کر سورج کی طرف دیکھا کہ وہ نکل چکا ہے، تو آپ نے فرمایا یہاں سے کوچ کرو۔
ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب دھوپ پھیل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ ایک شخص جماعت سے علیحدہ رہا، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاک مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی، پھر آپ نے چند سواروں کے ساتھ مجھے پانی کی تلاش میں بھیجا۔ اس وقت ہم سخت پیاس کی حالت میں جا رہے تھے۔ ناگاہ ہم نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے دونوں پیر لٹکائے ہوئے 2 مشکیزیں رکھے ہوئے سواری پر جا رہی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا، پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا، پانی بہت دور ہے، تمہیں نہیں مل سکتا۔ ہم نے پوچھا، تمہارے گھر سے پانی کتنی دور ہے؟ وہ کہنے لگی، 1 دن کا راستہ ہے۔ ہم نے اس سے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ وہ کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ پھر ہمارے پاس اس کو زبردستی لے جانے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کے احوال پوچھے تو اس نے وہی باتیں بتائیں جو ہمیں بتا چکی تھیں۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ اور اس کے کئی یتیم بچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کو بٹھانے کا حکم دیا۔ سواری بٹھا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزوں میں کلی کی، پھر سواری کو کھڑا کر دیا۔ پھر ہم سب نے اس مشکیزے سے پانی پیا۔ ہم 40 پیاسے آدمی تھے جو سب سیر ہو گئے، اور ہم نے اپنی سب مشکیں اور برتن بھی بھر لیے، اور ہمارے جس ساتھی کو جنابت لاحق تھی اس کو غسل بھی کرا دیا گیا، مگر کسی اونٹ کو پانی نہیں پلایا، اور اس کے مشکیزے اسی طرح پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ ہم لوگ بہت سے روٹی کے ٹکڑے اور کھجوریں لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ایک تھیلی میں باندھ کر اس عورت سے فرمایا، یہ چیزیں لے جاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ، اور یہ سمجھ لو کہ ہم نے تمہارے پانی سے کچھ کمی نہیں کی ہے۔ وہ عورت اپنے گھر پہنچ کر کہنے لگی، آج میں انسانوں میں سے سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی۔ یا پھر وہ شخص اپنے دعوے کے مطابق نبی ہے، آج اس کے ہاتھ پر ایسے ایسے نشانات ظاہر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی وجہ سے اس ساری بستی کو ہدایت عطا کی۔ وہ عورت خود بھی مسلمان ہوئی اور اس کی بستی والے بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ صبح کے قریب آخری شب میں ہم لیٹ گئے، اور اس وقت کسی شخص کو بھی آرام سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ پھر ہمیں دھوپ کی گرمی کے علاوہ اور کسی چیز نے بیدار نہیں کیا۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیدار ہوئے اور انہوں نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی، اور وہ بلند آواز اور قوی شخص تھے، تو انہوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ لوگوں نے اپنا حال بیان کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، یہاں سے نکل پڑو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور رات کو پڑاؤ کرتے تو اپنے دائیں پہلو لیٹتے، اور اگر صبح سے تھوڑی دیر پہلے پڑاؤ ہوتا تو اپنے سر مبارک کو ہتھیلی پر رکھتے اور بازوؤں کو قائم رکھ کر لیٹتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے اوقات مکروہہ کے علاوہ اس وقت پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ قتادہ نے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ والی آیت پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت حسب سابق منقول ہے، مگر اس میں کفارے کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا سو جائے، اس کا یہی کفارہ ہے کہ جب یاد آئے پڑھ لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب نیند کی وجہ سے کسی شخص کی نماز رہ جائے یا غفلت سے نماز قضا ہو جائے تو اسے یاد آنے پر نماز پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ مسافرین کی نماز اور قصر کے احکام۔ مسافرین کی نماز اور قصر کے احکام کا بیان اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سفر اور حضر میں نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی۔ سفر میں نماز اپنے حال پر قائم رکھی گئی اور حضر میں زیادہ کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تو 2 رکعت فرض کی تھی، پھر حضر میں نماز پوری کر دی گئی اور سفر میں فرضیت سابقہ پر قائم رکھی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابتدا میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، سفر کی نماز برقرار رکھی گئی اور حضر میں نماز پوری کر دی گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ سے دریافت کیا، پھر حضرت عائشہ سفر میں پوری نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وہی تعویل کی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اگر تم نماز میں قصر کر لو یعنی 4 کی جگہ 2 پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ تم کو کافروں سے جنگ کا اندیشہ ہو، اور اب تو امن ہے، یعنی پھر سفر میں قصر کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سفر میں تخفیف نماز کا صدقہ کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے صدقے کو قبول کرو۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضر میں 4، سفر میں 2 اور جہاد میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مسافر پر 2، مقیم پر 4 اور جہاد میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ حضلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اگر مجھے مکہ میں تنہا نماز پڑھنی پڑے تو کیسے پڑھوں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 2 رکعت نماز ہے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سفر مکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا، انہوں نے ہمیں 2 رکعت ظہر پڑھائی، پھر وہ اور ہم اپنی قیام گاہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اچانک حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ کہا اگر میں سنتیں پڑھتا تو فرض نماز پوری 4 رکعت نہ پڑھ لیتا؟ اے بھتیجے، میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں۔ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بھی رہا، انہوں نے بھی تا حیات سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، اور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بھی رہا، انہوں نے بھی تا حیات سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، اور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی رہا ہوں، انہوں نے بھی سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میری عیادت کے لیے آئے۔ میں نے ان سے سفر میں سنتیں پڑھنے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہا ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتیں پڑھتے نہیں دیکھا، اور اگر میں سنتیں پڑھتا تو فرض پورے پڑھ لیتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر 4 رکعت اور ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ میں ظہر 4 رکعت پڑھیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ میں عصر 2 رکعت پڑھیں۔ یحییٰ بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نماز قصر کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فراسخ کی مسافت میں سفر کرتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ میل یا فراسخ کے الفاظ میں شعبہ کو شک ہے۔ جبیر بن نفیر بیان کرتے ہیں کہ میں شرجیل بن سمت کے ساتھ 17 یا 18 میل کی مسافت پر ایک بستی میں گیا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ذوالحلیفہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں وہی کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور روایت میں اس جگہ کا نام دومین اور مسافت 18 میل بتلائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ واپس آ گئے۔ میں نے پوچھا مکہ میں کتنے دن قیام کیا؟ کہا 10 دن۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ ایک اور سند سے بھی حضرت انس سے منقول ہے، ہم حج کے ارادے سے گئے، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ ایک اور سند سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے مگر اس روایت میں حج کا تذکرہ نہیں ہے۔ مینا میں قصر نماز۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مینا وغیرہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کی ابتدا میں 2 رکعت پڑھتے تھے، اس کے بعد پوری 4 رکعت پڑھنے لگے۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے مگر اس میں مینا کا ذکر ہے، وغیرہ ہی کا لفظ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی ابتدا میں 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں امام کے ساتھ 4 رکعت پڑھتے تھے اور جب تنہا نماز پڑھتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور سند سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے مینا میں قصر پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی 6 یا 8 سال تک قصر پڑھتے رہے۔ حفص کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مینا میں 2 رکعت پڑھتے تھے پھر اپنے بستر پر چلے جاتے تھے۔ میں نے کہا اے چچا، کاش آپ فرض کے بعد 2 سنتیں بھی پڑھ لیتے۔ آپ نے فرمایا اگر میں سنتیں پڑھتا تو فرض پورے نہ پڑھ لیتا۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے مگر اس میں مینا کا ذکر نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ سفر میں نماز پڑھی۔ عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مینا میں ہمارے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھی۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہی گئی تو انہوں نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مینا میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ کاش میرے نصیب میں یہ ہو کہ 4 کی بجائے 2 رکعتیں مقبول ہو جائیں۔ ایک اور سند سے بھی یہ روایت منقول ہے۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں اس وقت 2 رکعت نماز پڑھی جب اب سے زیادہ امن تھا۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مینا میں اب کی بنسبت زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ حارثہ بن وہب قضائی عبید اللہ بن عمر بن خطاب کے ماں کے شریک بھائی ہیں۔ بارش میں قیام گاہوں کے اندر نماز پڑھنے کا جواز۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک سرد رات کو جب ہوا چل رہی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اذان دے کر فرمایا سنو، قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو۔
پھر کہا جب رات کو سردی اور بارش ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو یہ کہنے کا حکم دیتے، سنو قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو۔ بارش میں قیام گاہوں کے اندر نماز پڑھنے کا جواز۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک سرد رات کو جب ہوا چل رہی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اذان دے کر فرمایا، سنو قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو۔ پھر کہا جب رات کو سردی اور بارش ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو یہ کہنے کا حکم دیتے، سنو قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک رات سردی اور آندھی تھی اور بارش ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور آخر میں کہا، سنو قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو، سنو اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو۔ پھر کہا جب سفر میں رات کو سردی یا بارش ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو یہ کہنے کا حکم دیتے، سنو اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بزہنان میں اذان دے کر فرمایا، اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو۔